السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ برادران اسلام اور عزیز بھائیوں، قرآن کریم کی جو آیت پڑھی گئی، اس میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم سے ملوث نہیں کیا تو انہی کے لیے امن ہے اور وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ اس آیت پر آپ غور کریں، اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے، جو بھی صاحب ایمان ہے، وہ اپنے ایمان میں شرک کی ملاوٹ نہیں کرتے، ایمان میں شرک داخل نہیں ہوتا، عمل میں شرک داخل نہیں ہوتا، تو ایسی صورت میں ان کے لیے اللہ رب العالمین نے دنیا میں امن رکھا ہے اور یہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، لما نزلت الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، جب یہ آیت نازل ہوئی الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم شق ذلک علی المسلمین، تو مسلمانوں پر یہ بات بہت شاق گزری۔ قالوا یا رسول اللہ، صحابہ نے کہا اللہ کے نبی، اے اللہ کے رسول، اینا لا یظلم نفسہ، کون آدمی ہے، کون ایسا انسان ہے جو اپنے اوپر ظلم نہیں کرتا ہے؟ قال لیس ذالک، تو آپ نے بیان فرمایا کہ یہ مراد نہیں ہے، انما ہوا شرک، اس سے مراد شرک ہے۔ الم تسمعوا ما قال لقمان لابنہ وهو یعظہ، کیا تم لوگوں نے یہ بات نہیں سنی کہ جب لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تو کیا کہا تھا؟ وہ کہہ رہے تھے، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بیٹے شرک نہیں کرنا کیونکہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ تو اس حدیث سے اس آیت کی وضاحت ہو گئی کہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، یہاں ظلم سے کیا مراد ہے؟ یہاں ظلم سے مراد شرک ہے۔ تو اللہ رب العالمین اس بات کی گارنٹی دے رہا ہے کہ جو صاحب ایمان بنتے ہیں اور اپنے ایمان میں ظلم کی ملاوٹ نہیں کرتے، شرک نہیں کرتے، کوئی بھی شرکیہ عمل نہیں کرتے ہیں، چاہے وہ شرک اللہ کی ذات میں ہو یا اللہ کی صفات میں ہو یا اللہ کے افعال میں ہو یا اللہ کی عبادت میں، وہ اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کرتے، تو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ انہی لوگوں کے لیے دنیا میں امن ہے، آخرت میں بھی ان کے لیے امن ہے، اور دنیا میں اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے وہم مہتدون، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ تو اس آیت پر ہم غور کریں گے تو ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ اللہ رب العالمین اس آیت میں کیا کہہ رہا ہے۔ اس آیت میں واضح بات اللہ رب العالمین نے کہا کہ جو صاحب ایمان ہوتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں اور وہ شرک نہیں کرتے، ساری زندگی شرک سے دوری اختیار کرتے ہیں، کسی بھی قسم کا شرک نہیں کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو ہدایت بھی دیتا ہے، ہدایت پر برقرار بھی رکھتا ہے، ہدایت پر چلاتا رہتا ہے، اور دنیا میں ان کو مامون کیے رہتا ہے، دنیا میں ان کے لیے امن ہے، ہر قسم کا امن ہے، قلبی امن ہے، مالی اعتبار سے امن ہے، جہاں آدمی رہتا ہے وہاں مامون ہے، تو ہر اعتبار سے اللہ رب العالمین اس کو مامون بنائے رکھتا ہے۔ تو آج جس بات کی وضاحت کرنا مقصود ہے وہ یہی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی مدد کیسے حاصل کر سکتے ہیں، وہ کون سی اسباب ہیں جس کو ہم اپنائیں گے تو اللہ رب العالمین کی مدد آئے گی، نصر ہم کو پہنچے گی، اللہ رب العالمین ہر حال میں ہماری مدد کرے گا۔ وہ اسباب کیا ہیں؟ ان میں سے پہلا سبب توحید ہے، توحید پر قائم رہنا، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا،
اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ہے اپنی توحید کے لیے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ رب العالمین نے کہا ہم نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو ہم ساری زندگی جب اللہ کی عبادت کرتے رہتے ہیں تو ہم اللہ کا حق ادا کرتے ہیں, اور ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے, ہم اللہ کا حق ادا کرتے رہتے ہیں. تو جو انسان اللہ رب العالمین کا حق ادا کرتا رہے اور اسی پر قائم و دائم رہے اور اسی پر اس کا انتقال بھی ہو, اللہ رب العالمین اس کو دنیا میں مامون رکھے گا اور جہنم سے ہر حال میں اس کو بچا لے جائے گا. ایسا آدمی جنت کا مستحق بنے گا, جہنم سے بچ جائے گا. تو ہمیں کسی بھی قسم کے شرک سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہیے. اس کے ذریعے اللہ رب العالمین لوگوں کو محفوظ رکھتا ہے. اللہ رب العالمین نے سورہ قریش میں کہا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ, اس گھر کے رب کی عبادت کرو. ان لوگوں کو چاہیے کہ یہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں. اس گھر کے چاروں طرف رکھے گئے جو بت ہیں جن کو انہوں نے معبود بنا رکھا ہے ان کی عبادت نہ کریں, بلکہ اس رب کی عبادت کریں جو اس گھر کا مالک ہے اور ان کا بھی مالک ہے. اور وہ رب ہے الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. یہ وہ رب ہے جس نے ان کو بھوک جب ان کو لگتی ہے تو کھانا کھلاتا ہے اور خوف سے ان کو مامون کیے رکھتا ہے. وہ خوف سے امن کی حالت میں رہتے ہیں. مکہ ایسا شہر ہے جس میں ہر شخص مامون ہے. حدود حرم کے اندر ہر شخص مامون, ہر انسان مامون اور ہر جانور مامون ہے. کوئی بھی عمرہ کے لیے جاتا ہے, حج کے لیے جاتا ہے, وہاں پر کوئی پرندہ ہو, کوئی چرندہ ہو, کوئی بھی جانور ہم کو دکھے, ہم اس کا شکار نہیں کر سکتے. اگرچہ ہمیں شکار کی عادت کیوں نہ ہو اپنے ملکوں میں, لیکن ہم یہاں اسے دیکھ کر کے شکار نہیں کر سکتے کیونکہ وہ مامون ہے, بلد الامین میں ہے, امانت مامون والے شہر میں ہے. اللہ رب العالمین نے اس کو مامون بنایا ہے. تو اللہ رب العالمین نے کہا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ, اس گھر کا جو رب ہے اس کی عبادت کرو. اس کی عبادت کیوں کرتے ہو جس کو تم نے معبود بنا رکھا ہے, جن کو تم نے اپنے ہاتھوں سے تراش کر کے ان کو کھڑا کر رکھا ہے یا پٹ کر رکھا ہے. ان کی عبادت کیوں کرتے ہو, ان کے سامنے چڑھاوے کیوں چڑھاتے ہو, ان کے سامنے رکوع کیوں کرتے ہو, ان کے سامنے سجدہ کیوں کرتے ہو, ماتھے کیوں ٹیکتے ہو, ان سے اپنی حاجات کا سوال کیوں کرتے ہو, اپنی بلاؤں کے دور ہونے کا سوال ان سے کیوں کرتے ہو. وہ کیا کر سکتے ہیں؟ جس بھگوان نے, جس خدا نے, جس الہ نے اتنی چھینیوں کی مار کھائی ہو, اتنے ہتھوڑوں کی مار کھائی ہو, پھر اس کے بعد کسی انسان کی شیپ بنی ہو اور وہ جہاں کھڑا کر دیا گیا ہے اس پر جانور آتے ہیں, پخانہ کر دیتے ہیں, پیشاب کر دیتے ہیں, وہ اس کو رفع نہیں کر سکتا, دور نہیں کر سکتا. اس کے ہاتھوں میں مٹھائیاں رکھ کر کے چلے جاتے ہو, لڈو بتاسے اور جو بھی چیزیں رکھ کر کے چلے جاتے ہو. جانور آتا ہے اس کو کھا جاتا ہے, چور آتا ہے اس کے ہاتھ سے چورا کر لے کر چلا جاتا ہے. وہ کیا کر سکتا ہے؟ جب یہ کچھ نہیں کر سکتا تو اس کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ یہی بات ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھائی تھی. انہوں نے کہا تھا میری قوم کے لوگوں اس کی عبادت کیوں کرتے ہو, نہ جو بول سکتا ہے نہ بتا سکتا ہے کہ ان کو کس نے توڑا ہے. اب ایک بڑے والے بت کے ہاتھ میں کلہاڑی ہے, اسی نے توڑا ہوگا. تو قوم نے کہا بھائی یہ تو پتھر کا بنایا ہوا, یہ کیسے توڑ سکتا ہے؟ کہا کہ جو توڑ نہیں سکتا ہے, جو بول نہیں سکتا ہے, تمہیں بتا نہیں سکتا ہے, اس کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام کو اسی وجہ سے ان لوگوں نے کہا آگ میں پھینک دو, ہو سکتا ہے اسی نے توڑا ہو. تو میرے بھائیو, اپنے رب کے ساتھ شریک نہ بناؤ کسی کو بھی, نہ اس کی ذات میں نہ اس کی صفات میں. اور یہ جان لیجئے کہ جس ملک میں, جس وطن میں اور جہاں کے رہنے والے لوگوں میں توحید کے اندر نقص پایا جائے گا, توحید کے اندر نقص موجود ہوگا, ان کے اندر شرکیات جتنی زیادہ موجود ہوں گی میرے بھائیو, وہ لوگ مامون نہیں رہیں گے. طرح طرح کی بلاؤں سے, پریشانیوں سے وہ جکڑے ہوئے رہیں گے, وہ جوجھتے رہیں گے, کیونکہ ان کے اندر شرک پایا جا رہا ہے, ان کے اندر خوف کا مادہ پایا جائے گا. وہ انہی لوگوں سے ڈریں گے چاہے ان کو پٹ کر کے لٹا دیا گیا ہو یا کھڑا کر دیا گیا ہو, انہی سے ڈریں گے. وہاں سے جب گزریں گے ان کے دل کانپیں گے کہ یہاں کچھ نہ کچھ چڑھا کے جانا ہے ورنہ میری گاڑی ایکسیڈنٹ کر جائے گی, یہاں اترنا ہے, کچھ نہ کچھ دے کر کے جانا ہے, اگربتی لے لو,
وہاں کے مالے لے لو، پھول لے لو، اپنی گاڑی میں لگا کے جانا ہے، نہیں گئے تو ہماری گاڑی ایکسیڈنٹ کر جائے گی۔ اس قسم کا خوف انسان کے اندر بیٹھ جائے گا اور سمجھے گا کہ یہ لوگ بھی ہمارے اوپر تصرف کا حق رکھتے ہیں اور یہ کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، جن لوگوں نے کفر کیا ہم ان کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے، وہ ہر ایک سے ڈرتا پھرے گا، اللہ کے علاوہ ہر ایک سے ڈرتا پھرے گا۔ اور جو موحد ہوں گے وہ صرف اللہ رب العالمین سے ڈریں گے، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا ایمان اللہ رب العالمین پر ہے، اللہ کے علاوہ وہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ تو اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں سے وعدہ کر رکھا ہے کہ ہم تم کو زمین کا خلیفہ بنائیں گے، زمین کا سلطہ و سیطرہ ہم تمہیں عطا کریں گے۔ جو موحد ہوں گے، جو اللہ عز و جل پر ایمان لانے والے لوگ ہوں گے، جو رسول کی رسالت پر ایمان لانے والے لوگ ہوں گے، تو اللہ رب العالمین نے کہا وعد اللہ الذین آمنوا منکم، تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اللہ رب العالمین نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک عمل کیا، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، ہم انہیں زمین کا خلیفہ بنائیں گے، كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جیسا کہ ان سے پہلے لوگوں کو بنایا، وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور ان کے لیے وہ دین عطا کرے گا جس سے وہ راضی ہے، وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، ان کے خوف کے بعد اللہ رب العالمین امن میں تبدیل کر دے گا۔ یعبدوننی، جو میری عبادت کریں گے، لا یشرکون بی شیئا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، ومن کفر بعد ذلک، جو شخص اس کے بعد کفر کرے گا، فاولئک هم الفاسقون، تو یہی فاسق لوگ ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے مومنوں سے وعدہ کر رکھا ہے اور ان کی صفات بیان فرمائی ہے کہ اللہ عز و جل پر ایمان لائیں گے، اس کے ساتھ شریک نہیں کریں گے، نماز وغیرہ قائم کرتے رہیں گے۔ تو یہ پہلا سبب ہے کہ ہم توحید پر قائم رہیں، اللہ رب العالمین آسمان کے دروازے کھول دے گا، اپنی برکات کے دروازے کھول دے گا، اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرے گا۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں اور کھلم کھلا اللہ رب العالمین کی معاصی، اللہ رب العالمین کی نافرمانی نہ کریں۔ جن چیزوں سے اللہ رب العالمین نے منع فرمایا کھلم کھلا نہ کریں اس کو۔ کوئی شخص چھپ کر کے کرتا ہے تو وہ خود گناہ کما رہا ہے، اس کو چھپ کر کے بھی نہیں کرنا چاہیے وہ گناہ کا کام۔ لیکن اگر کوئی شخص چھپ کر کے گناہ کا کام کر رہا ہے، چاہے کوئی بھی ہو جسے اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا، تو وہ خود ہی کما رہا ہے گناہ، دوسرے لوگ اس میں شامل نہیں ہیں۔ لیکن کھل کر کے اگر کوئی شخص گناہ کر رہا ہے، روڈ پر آ کر کے گناہ کا کام کر رہا ہے، اس کے ساتھ 10-20 لوگ اور شامل ہو جائیں گے، تو 10-20 لوگ جو اس گناہ کے کام میں شامل ہو گئے، اس کا گناہ بھی اسی انسان کے اوپر جائے گا جس نے ابتدا کی تھی۔ تو کھل کر کے گناہ کا کام نہیں کرنا، چھپ کر کے بھی نہیں کرنا۔ اللہ رب العالمین نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، واولی الامر منکم، اور جو تم میں سے اولی الامر ہیں ان کی اطاعت کرو۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، رسول کی اطاعت کرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ رسول کی اطاعت کرتے رہیں گے، اللہ رب العالمین کی رحمت ہمارے اوپر سایہ فگن رہے گی، اللہ رب العالمین کی رحمت اترتی رہے گی۔ رسول کی اطاعت چھوڑ دیں گے، نافرمانی کریں گے، تو اللہ کا عقاب آئے گا، اللہ کی سزا ہر حال میں آئے گی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ایھا الناس انکم تقرؤون ھذہ الآیہ، خطبہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اے لوگو، تم لوگ اس آیت کو پڑھتے ہو اور تم لوگ اس کا مفہوم کچھ اور لیتے ہو۔ اللہ رب العالمین نے کہا یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، یہ وہ آیت ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس آیت کا مفہوم تم لوگ کچھ اور لے رہے ہو۔ وَإِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوُا الظَّالِمَ، جب لوگ ظالموں کو دیکھیں، فَلَمْ يَأْخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ، اور اس کا ہاتھ جا کر کے نہ پکڑیں، اس کو ظلم سے نہ روکیں، أَوْشَكَ أَن يَعُمَّهُمُ اللَّهُ بِعِقَابٍ، قریب ہے کہ اللہ رب العالمین ان سب کو سزا دے دے۔ ظالم کو دیکھو جب وہ ظلم کر رہا ہو اور وہاں کے رہنے والے لوگ اس کا ہاتھ نہ پکڑیں، اس کو نہ روکیں ظلم سے،
تو اللہ رب العالمین سب کو سزا دے گا جو وہاں کے رہنے والے لوگ ہیں۔ پھر آگے بیان کرتے ہیں وَإِنِّي سَمِعْتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا، مَا مِن قَوْمٍ يُعْمَلُ فِيهِمْ بِالْمَعَاصِي، کوئی بھی قوم جن میں اللہ کی نافرمانی کی جاتی ہو، ثم يقدرون على ان يغيروا، پھر وہ لوگ اس کو بدلنے پر قادر ہوں، ثم لا يغيروا، لیکن وہ لوگ اس کو بدلتے نہیں ہیں، الا يوشك ان يعمهم اللہ بعقاب منه، قریب ہے کہ اللہ رب العالمین ان سب کے اوپر اپنی سزا نازل کر دے۔ تو اللہ رب العالمین سزا کا مستحق ان لوگوں کو بھی ٹھہرا دیتا ہے جو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں یہاں گناہ ہو رہا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ یہاں برائی ہو رہی ہے، جانتے ہیں کہ یہ برائی کا کام یہاں ہو رہا ہے، اس کے باوجود بھی اس کو روکنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اللہ رب العالمین سزا نازل کرے گا تو اس کو بھی نہیں چھوڑے گا۔ وہ یہ کہہ کر نہیں بچ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں تو نہیں کر رہا تھا، وہ یہ کہہ کر نہیں بچ سکتا۔ اللہ کا عذاب آئے گا، اسے بھی سزا ملے گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے۔ تیسرا سبب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی نصرت، اللہ رب العالمین کی مدد ہم کیسے لے سکتے ہیں، اس کے اسباب کیا ہیں۔ تیسرا سبب یہ ہے کہ ہم اسلام کی سربلندی کے لیے، کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی سربلندی کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے اپنے آپ کو میدان کارزار میں پیش کریں۔ ہم جنگ کے لیے اگر اتریں تو اللہ رب العالمین کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، کسی عصبیت کے لیے نہیں، قومیت کے نام پر نہ اتریں، اللہ رب العالمین کا کلمہ بلند کرنا مقصود ہو۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اللہ رب العالمین اس کی مدد کرتا ہے جو اللہ کی مدد کرتا ہے۔ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ، بے شک اللہ رب العالمین بہت ہی زیادہ قوی اور غالب ہے۔ الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ، جن کو ہم نے زمین میں تمکنت عطا کی، اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة، نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنکَرِ، بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں، وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ۔ تو اس آیت میں اللہ رب العالمین جو کہہ رہا ہے، جو اللہ کی مدد کرتا ہے، جو اللہ کی مدد کرتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ کیا اللہ ہماری مدد کا محتاج ہے؟ اللہ کو ہم سے کون سی مدد چاہیے؟ کوئی مدد نہیں چاہیے۔ اللہ رب العالمین یہاں جو بات کہنا چاہتا ہے وہ یہ کہ اللہ رب العالمین نے جو دین اتارا ہے اس دین کی مدد کرو، اور اگر رسول دنیا میں موجود ہو تو اس رسول کی مدد کرو، اس دین کی سربلندی کے لیے کھڑے رہو۔ جب تک اس دین کی مدد کرتے رہو گے، رسولوں کے فرمان جو دنیا میں موجود ہیں اس کی مدد کرتے رہو گے، اس کو پہنچاتے رہو گے، عمل کرتے رہو گے اور دوسروں تک پہنچاتے رہو گے، یہ اللہ اور اس کے رسول کی مدد ہے۔ قرآن ہم پڑھیں، پڑھائیں اور لوگوں کو سکھائیں، خود بھی سیکھیں، لوگوں کو سکھائیں، اس کو عام کریں، تو یہ اللہ کی مدد ہے، قرآن کی مدد ہے۔ تو جب ہم اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے رہیں گے، اللہ رب العالمین ہماری مدد کرتا رہے گا۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے وہ تمہاری مدد کرے گا۔ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، تمہارے قدموں کو جمع دے گا۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَهُمْ، جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے تباہی ہے۔ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ، اور ان کے اعمال برباد ہوں گے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، وہ اس وجہ سے کہ اللہ رب العالمین نے جو دین اتارا، شریعت اتارا، قرآن اتارا ہے، نبی کا فرمان اتارا ہے، اس کو انہوں نے ناپسند کیا۔ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، وہ چاہے جتنا بھی نیکی کا عمل کر لیں سارے اعمال ان کے برباد ہوں گے۔ مدر ٹریسا چاہے جتنا بھی عمل کر لے اس کا سارا عمل برباد ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ نہ اللہ پر ایمان لائی نہ رسول پر ایمان لائی۔ تو میرے بھائیو، قومیت کے لیے نہیں جنگ ہونی چاہیے، عصبیت کے لیے جنگ نہیں ہونی چاہیے، زمین حاصل کرنے کے لیے جنگ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ مقصود یہ ہو کہ ہم توحید کو سربلند کریں گے، اللہ رب العالمین کے کلمے کو سربلند کریں گے۔ جب ہم اس نیت سے کھڑے ہوں گے میدان کارزار میں، اللہ کی مدد آئے گی، ہر حال میں اللہ رب العالمین مدد کرے گا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک اعرابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، الرجل یقاتل للمغنم، ایک آدمی ہے جو جنگ کرتا ہے غنیمت حاصل کرنے کے لیے، مال حاصل کرنے کے لیے، والرجل یقاتل لیذکر،
اور ایک آدمی قتال کرتا ہے، جنگ کرتا ہے تاکہ اس کا تذکرہ کیا جائے، بڑا بہادر ہے، بڑے ستارے لگے ہوئے ہیں اس کے سینے پر، وَيُقَاتِلُ لِيُرَى مَكَانَهُ مَنْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور دوسرا آدمی ہے جو اس لیے قتال کر رہا ہے تاکہ اس کا جو مقام ہے، وہ اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہے، اس کا مقام بڑا سربلند رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ فہو فی سبیل اللہ، جو شخص اس لیے قتال کرتا ہے، اس لیے جنگ کرتا ہے تاکہ اللہ کا کلمہ بلند رہے، اللہ کی توحید کی سربلندی کے لیے وہ قتال کرتا ہے، وہ اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہے، وہ حقیقی معنوں میں جہاد کرنے والا ہے۔ جو وہاں سے مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے، یا بڑا بہادر ہے، اس قسم کے باتیں سننے کے لیے اگر کوئی شخص میدان کارزار میں اترتا ہے تو وہ اللہ کے راستے میں جہاد نہیں کر رہا ہے۔ چوتھا سبب یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین پر توکل رکھیں اور جو بھی دنیاوی اسباب ہو سکتے ہیں ان اسباب کو اختیار کریں، جو بھی دنیاوی اسباب ہو سکتے ہیں، دشمنوں سے مقابلہ کرنے کے لیے جتنے بھی اسباب ہو سکتے ہوں وہ سارے اسباب اختیار کرنے چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اس ذات پر توکل کرو، بھروسہ کرو، اعتماد کرو جو کبھی مرنے والی ذات نہیں ہے۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ، اس کے حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرو۔ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا، اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے گناہوں سے باخبر ہے۔ دوسری آیت میں کہا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو شخص اللہ پر توکل کرے اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ تو مومن صرف اللہ رب العالمین پر توکل کرتا ہے، کسی اور پر نہیں۔ ہاں اسباب اختیار کرنا ہمارا کام ہے، دشمنوں سے مقابلے کے لیے اس کے پاس جتنے ہیں کم سے کم اتنے اسباب تو ہمارے پاس ہونے چاہیے۔ ایئر ڈیفنس ہو، جتنے بھی سسٹم ہو سکتے ہیں وہ سارے ہونے چاہیے۔ اگر یہ ساری چیزیں نہیں ہوں گی تو بے موت مارے جاؤ گے، کس لیے کھڑے ہوگے؟ وہ اسباب اختیار کرنے اور اللہ رب العالمین پر توکل کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین پر جب توکل کریں گے تو یہی مشینیں ٹھیک ٹھیک نشانہ لگائیں گی، اور اللہ رب العالمین پر توکل نہیں ہوگا تو جتنے بھی نشانے لگیں گے سب غلط جائیں گے۔ ہمارا کوئی بھی وار صحیح جگہ نہیں پڑ رہا ہے، لہذا ہمیں ہزیمت کا سامنا ہو سکتا ہے۔ اس لیے تنہا اللہ رب العالمین پر توکل کرو کہ وہی ٹھیک نشانہ لگاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چٹکی لے کر کے زمین سے کافروں کی جانب پھینک دی تھی اور فرمایا تھا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، یہ آیت پڑھی تھی قرآن مجید کو، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، جب آپ نے چٹکی لے کر کے کافروں کی جانب یہ دھول پھینکی تھی اللہ رب العالمین نے وہ ذرات ان کی آنکھوں میں ڈال دیے، وہ اپنی آنکھیں ملتے رہ گئے اور تم نے اس کا فائدہ اٹھایا اور اچھے طریقے سے ان کی دھلائی کر دی۔ تو اللہ رب العالمین ہے، ایک چٹکی اگر کوئی شخص دھول لیتا ہے دشمنوں کی جانب پھینک دیتا ہے، یہ کہاں تک جائے گی؟ لیکن پہنچانے والا اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کو سبب بنایا تاکہ تم ان کی گردنیں کاٹ سکو۔ تو ہمیں جتنے بھی اسباب اختیار کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اسی پر توکل نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے ساتھ تو یہ مشینیں ہیں اور یہ سارا ڈیفنس کر لیں گے، ملک بچ جائے گا۔ نہیں صاحب، جتنا نقصان اللہ نے لکھا ہوگا وہ تو پہنچ کر رہے گا، اور اللہ رب العالمین پر جب اعتماد کرو گے تو اللہ رب العالمین تمہاری مدد زیادہ کرے گا، کیونکہ تم کافروں کے مقابلے میں ہوگے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لو انکم کنتم توکلوا علی اللہ حق توکلہ، جب تم اللہ رب العالمین پر جیسے توکل کرنے کا حق ہے اس طریقے سے توکل کرنے لگو، لرزقتم کما یرزق الطیر، تم تک اس طریقے سے رزق پہنچایا جائے گا جس طریقے سے پرندے کو اللہ رب العالمین رزق پہنچاتا ہے۔ وہ صبح صبح خالی پیٹ جاتی ہے اور شام میں جب لوٹتی ہے تو اس کا پیٹ بھرا ہوتا ہے۔ اس کو رزق کس نے پہنچایا ہے؟ اپنے گھونسلے میں جب رات میں پہنچتی ہے تو اس کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے، کس نے دیا اس کو؟ کس نے رزق اس کے لیے مہیا کیا؟ اللہ رب العالمین۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو بھی رزق عطا کرتا رہے۔ تو دشمنوں سے مقابلے کے لیے اسباب اختیار کرنا ضروری ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔
فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، جتنی بھی قوت ہو سکتی ہے تم اس کو تیار رکھو، وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، اور اپنے گھوڑے سرحدوں پر باندھ رکھو، تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، اس کے ذریعے سے تم اللہ کے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو ڈراؤ گے۔ اللہ رب العالمین نے یہ ہمیں اور آپ کو حکم دیا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے کہا اللہ کے رسول آقلها واتوکل او اطلقها واتوکل، ایک صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کیا میں اپنی سواری کو باندھ دوں پھر اس کے بعد اللہ پر توکل کروں، یا یہ کہ ایسے ہی کھلا چھوڑ دوں اور اللہ پر توکل کروں؟ تو آپ نے بیان فرمایا عاقلها وتوکل، تم پہلے اس کو رسی سے باندھ دو پھر اس کے بعد اللہ پر توکل کرو، تمہاری سواری ضائع نہیں جائے گی، تمہاری سواری ادھر ادھر بھاگ کر کے نہیں جائے گی۔ لیکن ایسے ہی چھوڑ دو گے تو شیطان اس کو کہیں بھی لے کر کے چلا جائے گا اور وہ گم ہو جائے گی۔ تو توکل اللہ رب العالمین پر کرنا، اسباب اختیار کرنا ہمارا کام ہے، کیونکہ اسباب اختیار کرنے کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے۔ یہ چوتھا سبب ہے۔ پانچواں سبب، جو جنگی ماہرین ہیں ان جنگی ماہرین سے مشورہ کر لینا چاہیے، لڑائی کرنے سے پہلے ان سے مشورہ کر لینا چاہیے۔ اگر ایسے لوگوں سے مشورہ نہیں کریں گے تو ہزیمت ہو سکتی ہے اور نقصان پہنچ سکتا ہے۔ غزوہ بدر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے تو خیمہ زن ہو گئے، ایک جگہ خیمہ زن ہو گئے۔ ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی کیا اللہ رب العالمین کے حکم سے آپ یہاں خیمہ زن ہوئے ہیں، یا یہ ہے کہ آپ اپنے ثوابدید سے یہاں خیمہ زن ہو گئے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، میں اپنے ثوابدید پر یہاں خیمہ زن ہو گیا۔ تو ان صحابی نے کہا اللہ کے نبی یہ جو کنویں یہاں پر ہیں اس کو اپنے پیچھے رکھیں، خیمہ زن آگے ہو جائیں، ان کنووں کو پیچھے اپنے رکھ لیں، تاکہ اگر ہم پر زیادہ دباؤ ہو جائے کافروں کا تو اگر ہم پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو جائیں تو کم سے کم ہمیں پانی تو مل سکے۔ جب ہمیں پانی ملتا رہے گا تو ہم پیاسے نہیں ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کی اس رائے کو قبول فرمایا اور خیمہ زن آگے ہوئے اور کنووں کو پیچھے رکھا تاکہ وہاں سے ہمیں پانی ملتا رہے۔ تو جب اللہ رب العالمین پر توکل ہوگا، بھروسہ ہوگا تو اللہ کی مدد آئے گی۔ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی یا نہیں کی؟ غزوہ احد میں مدد کی۔ صحابہ سے مشورہ لیتے تھے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ جب جنگ احد کے لیے نکلے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا ہمیں میدان میں نکل کر کے جا کر وہاں جنگ کرنا چاہیے یا مدینہ کے اندر محصور ہو کر کے دفاعی جنگ لڑنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقعوں پر مشورہ لیا ہے، تو ہمیں مشورہ کر لینا چاہیے تمام کارروائیاں کرنے سے پہلے۔ اللہ رب العالمین نے اس کا بھی حکم دیا وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، وہ آپس میں مشورہ کرتے ہیں۔ مومن وہ لوگ ہیں جو مشورے سے کام کرتے ہیں۔ کئی آیتیں ہیں جن میں اللہ رب العالمین نے اس کا حکم دیا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ تمام امور میں صحابہ سے مشورہ لے لیا کریں۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب آپ کسی چیز کا عزم کر لیں تو اللہ پر توکل کر لیں۔ ان اللہ یحب المتوکلین، اس لیے کہ اللہ رب العالمین توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، ان سے محبت رکھتا ہے۔ چھٹا سبب یہ ہے کہ ہم حق پر اکٹھا رہیں اور اختلاف سے بچیں۔ حق پر اکٹھا رہیں، اختلاف سے بچیں، اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے اس کا حکم دیا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو اور اختلاف نہ کرو، تفرقہ نہ کرو۔ اللہ رب العالمین کا یہ حکم ہے۔ اگر ہم اختلاف کریں گے، جنگ کا ماحول بنا ہوا، آپس میں اختلاف کریں گے تو یہ جان لیجئے کہ دشمن ہم پر غالب آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ہم اختلاف کریں گے، آپس میں ایک دوسرے کے خلاف باتیں کریں گے تو دل میں کسی کے لیے قدورت بیٹھ جائے گی، ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی مخبری کر دے، اور مخبری کرنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم میں سے بڑے بڑے کمانڈر جو بھی ہوں گے مارے جائیں گے، یہ ہو سکتا ہے۔ اس وجہ سے ایسے موقع پر اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اختلاف نہ کرو، تنازع نہ کرو، ورنہ فشل تمہارا مقدر بن جائے گا اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے۔ تو اجتماعیت کے ساتھ ہم قائم رہیں،
جو بھی کام کریں جو ہمارا امیر ہو اس کی اطاعت کریں، اس کی فرما برداری کریں، وہاں اختلاف نہ کریں، اور اس کی اجازت کے بغیر کوئی بھی ایسا کام نہ کریں جس سے دشمن فائدہ اٹھا لے اور ہمارے ملک کو نقصان پہنچ جائے۔ ساتواں سبب یہ ہے کہ اگر آپس میں کوئی اختلاف ہو جائے تو ایسی صورت میں اس کے حل کے لیے ہمیں فوری طور پر قرآن و سنت کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور قرآن و سنت سے جو جواب ہمیں مل جائے اس پر مطمئن ہو جانا چاہیے، اس کے فیصلے کو قبول کرنا چاہیے۔ اب کسی کے درمیان اختلاف ہونا یہ طبیعی بات ہے، کیونکہ ہر آدمی کا ذہن اور سوچنے کا جو طریقہ ہے وہ الگ ہے، تو اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اگر اختلاف ہو جائے تو اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے ہر حال میں ہمیں کتاب و سنت کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ یہ حل ہے جو اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، واولی الامر منکم، اور جو تم میں سے اولی الامر ان کی اطاعت کرو، فإن تنازعتم فی شیء، اگر کسی چیز میں تمہارا تنازع ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، فردوہ الی اللہ والرسول، تو اس کے حل کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹو، ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو، ذالک خیر، یہ بہتر ہے، واحسن تاویلا، اور بہترین تعویل ہے۔ آٹھواں سبب یہ ہے کہ ہمیں اس بات پر یقین ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی مدد مومنوں پر آئے گی، اللہ رب العالمین مومن بندوں کی مدد کرے گا، اس پر ہمیں یقین ہونا چاہیے، شبہ نہیں ہونا چاہیے، کسی بھی قسم کا شبہ نہیں ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے اور ڈٹے رہنا چاہیے۔ اگر ہم اللہ رب العالمین پر یقین رکھیں اور ڈٹے رہیں اور اسباب جو ہم نے اختیار کیا ان اسباب کو اختیار کریں تو ہر حال میں اللہ رب العالمین کی مدد آتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا انا لننصر رسولنا، ہم اپنے رسولوں کی مدد کرتے ہیں، والذین آمنوا فی الحیات الدنیا، اور جو ایمان لائے ہیں دنیاوی زندگی میں، ویوم یقوم الاشہاد، اور گواہی والے دن بھی اللہ رب العالمین کی مدد ہوگی، یوم لا ینفع الظالمین معذرتہم، یوم لا ینفع الظالمین، قیامت والے دن ظالموں کو نفع نہیں پہنچائے گی، معذرتہم، ان کی معذرت، وَلَهُمُ اللعنہ، ان کے لیے لعنت ہے، وَلَهُمْ سُوءُ الدار، اور ان کے لیے برا ٹھکانہ ہے، برا گھر ہے، وہ جہنم ہے۔ دوسرے آیت میں اللہ رب العالمین نے کہا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ، اے نبی ہم نے آپ سے پہلے بہت سے رسول بھیجے ہیں، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ، اے نبی ہم نے آپ سے پہلے بہت سے رسول ان کی قوموں کی جانب بھیجے ہیں، فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ، ان کے پاس دلیلیں لے کر کے آگے، فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا، تو جنہوں نے جرم کیا تھا، جنہوں نے گناہیں کی تھیں، ناحق کسی پر ظلم کیا تھا، ہم نے ان لوگوں سے انتقام لیا، وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کی مدد کرنا ہمارے اوپر حق ہے۔ تو اللہ رب العالمین مومنوں کی مدد کرتا ہے، اللہ رب العالمین نے کہا مومنوں کی مدد کرنا ہمارا حق ہے، کیوں؟ اس لیے کہ صاحب ایمان ہے، اللہ پر ایمان لایا، اس کے رسول پر ایمان لایا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کا پابند ہے، نافرمانی کا سوچتا بھی نہیں ہے، اس وجہ سے اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے کہ ان کی مدد کرنا ہمارا حق ہے۔ دوسری آیت میں اللہ رب العالمین نے کہا وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے ہمارا جو لشکر ہے وہی غالب رہے گا، وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اللہ رب العالمین کے پاس سے ہی مدد آتی ہے، کم من فئة قلیلة غلبت فئة کثیرة بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے کتنی چھوٹی چھوٹی ٹکڑیاں ہیں جو بڑی ٹکڑیوں پر غالب آ جاتے ہیں۔ اس قسم کی آیات قرآن مجید میں بہت ہیں۔ تو میرے بھائیو اللہ پر توکل ہونا چاہیے کہ اللہ کی مدد آ کر رہے گی، کیونکہ اللہ رب العالمین مومنوں کی مدد کرتا ہے۔ ہاں امتحان لیتا ہے، کچھ شکست ہوگی، کچھ زخمی لوگ ہوں گے، کچھ شہید ہوں گے، شہیدوں کا مقام اور مرتبہ اللہ تعالیٰ بلند کرنا چاہتا ہے، تو ابتلاء اور آزمائش ہوگی، اس میں کوئی شبہ نہیں، لیکن آخر میں اللہ رب العالمین مومنوں کی مدد کرتا ہے۔ نواں سبب یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین سے کثرت کے ساتھ دعا کرتے رہیں، کثرت کے ساتھ دعا کرتے رہیں، جتنا ہو سکے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے رہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین سے جب بندہ دعا کرتا ہے اللہ رب العالمین قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، جب
میرے بندے آپ سے سوال کریں میرے بارے میں تو ان کو بتلائیے کہ فإنی قریب، میں بہت ہی قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب پکارنے والا اس کو پکارتا ہے تو میں اس کی پکار سنتا ہوں۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا امن یجیب المضطر اذا دعاہ، مضطر کی دعا کون سنتا ہے جب وہ اس کو پکارتا ہے، وہ یکشف السوء، اور اس کی تکلیفوں کو دور کر دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین دوسری آیت میں حکم دے رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، اے ایمان والو جب تم اپنے دشمنوں سے ملاقات کرو، دشمنوں کے سامنے کھڑے ہو جاؤ تو ڈٹ جاؤ، واذکروا اللہ، اور اللہ کا ذکر کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب رہو۔ تو ایسی صورت میں اگر ہم دشمنوں کے سامنے ڈٹ جائیں اور وہاں پر موجود ہوں تو ہمیں کثرت کے ساتھ اللہ کو یاد کرنا چاہیے، اللہ کے احکامات کی پابندی کرنی چاہیے، یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ربکم تبارک و تعالی حیی کریم، بے شک اللہ رب العالمین بہت ہی حیادار کریم ہے، یستحی من عبدہ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے حیا کرتا ہے، اذا رفع الیہ، جب وہ اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے اس کی طرف، ان یردہما صفرا، کہ ان کو خالی ہاتھ لوٹا دے۔ تو ایسے وقت میں جب نازک اوقات ہوں تو اس وقت بھی اللہ رب العالمین سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ ایسی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی دیکھ لیں، بالکل ایسا ہی ملے گا۔ جب آپ غزوہ بدر میں اترے، 1000 کا لشکر سامنے ہے اور 313 تقریباً کم و بیش صحابہ کی تعداد ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے اترے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبادت کے لیے کھڑے ہو گئے، سجدے میں سر رکھ کر کے دعا کر رہے ہیں، اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لن تعبد بعدہ، اللہ تعالیٰ یہ تھوڑی سی جماعت ہے کہ یہ اگر پٹ گئی، تہ تیک کر دی گئی، کاٹ دی گئی، نیست و نابود کر دی گئی، اللہ تیری عبادت کرنے والا پھر کون ہوگا؟ رو رو کر کے دعائیں کرتے رہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ اللہ کے نبی رو رو کر کے انتہائی دعا کر رہے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ بس کر دیجئے، اللہ رب العالمین مدد کرے گا ہماری۔ تو اللہ رب العالمین نے اس سلسلے میں جو آیت اتاری ہے وہ یہ ہے اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، اذ تستغیثون ربکم، جب تم اپنے رب سے استغاثہ کر رہے تھے، مدد طلب کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ یہ 313 ہیں، ان کے ہاتھ میں تلوار بھی نہیں ہے، ڈنڈا بھی نہیں ہے، خالی ہاتھ کھڑا ہے بندہ، گھوڑے بھی نہیں ہے، اونٹ بھی نہیں ہے، سامان حرب و ضرب بھی نہیں ہے، اور ان کے پاس سارا موجود ہے، گھوڑے بھی موجود ہیں، تلوار بھی موجود ہیں، تیر بھی موجود ہے، کمان بھی موجود ہے، ساری چیزیں موجود ہیں، یہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کر رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیمے میں مدد طلب کر رہے تھے، صحابہ جو یہاں سب بندی کر کے میدان میں کھڑے ہوئے تھے، یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرتے رہنا۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا اذ تستغیثون ربکم، جب تم اپنے رب سے استغاثہ کر رہے تھے، مدد طلب کر رہے تھے، انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، میں نے تمہاری مدد کے لیے 1000 فرشتوں کا لشکر بھیجا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے مدد کی 1000 فرشتوں کے ذریعے سے۔ اب یہ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے وما جعلہ اللہ الا بشرا، یہ اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے بشارت کے طور پر کیا، وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، اور تاکہ تمہارے دل مطمئن ہو جائیں، وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، مدد تو اللہ رب العالمین کی طرف سے ہی آتی ہے، ان اللہ عزیز الحکیم، بے شک اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ اذ یغشیکم النعاس، اللہ رب العالمین نے کہا اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ، اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر اونگ طاری کر دی۔ جب انسان کو اونگ آتی ہے تو انسان اگر تھکا ہوا ہو تو فوری طور پر پورا انسان چارج ہو جاتا ہے، اس کے اندر نئی قوت آ جاتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ایسے وقت میں جب کہ جنگ ہو رہی ہے صحابہ کرام پر اونگ طاری کر دی، اور اس کے بعد وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اللہ رب العالمین نے آسمان سے بارش نازل کر دی، لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، تاکہ تمہیں پاک کر دے۔ اس کا دوسرا فائدہ ہوا کہ جب آسمان سے بارش نازل ہوئی تو مٹیاں بیٹھ گئیں، مسلمانوں کے پاؤں جم گئے۔ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلْيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے پاؤں کو وہاں ثابت قدم کر دیا، اللہ رب العالمین نے تمہیں وہاں ثابت قدم کر دیا۔ وَإِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ،
تمہارے رب نے فرشتوں کی جانب وحی کی کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، فثبتوا الذین آمنوا، تو جو ایمان والے لوگ ہیں، جو صاحب ایمان ہیں، ان کے دلوں کو ثابت کرو، ان کے پاؤں کو ثابت کرو۔ سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، کافروں کے دل میں رعب ڈال دوں گا، تمہارا رعب ان کے دلوں میں بیٹھا دوں گا۔ فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منہم کل بنان، اب تم جتنا چاہو گردنیں کاٹو۔ صحابہ کرام نے 70 کافروں کو شہید کر دیا، وہیں پر ختم کر دیا۔ صحابہ کرام نے 70 کافروں کو وہیں ڈھیر کر دیا۔ اللہ رب العالمین کی ایسے مدد آتی ہے، اور جب اللہ کی مدد آتی ہے تو مسلمانوں کو، مومنوں کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ کی طرف سے مدد ہے، اور فوری طور پر اس سے فائدہ اٹھا لینا چاہیے، اور یہ جاننا چاہیے کہ اللہ کی طرف سے یہ مدد ہے۔ تو میرے بھائیو، یقین رکھو کہ اللہ کی مدد ہر حال میں مومنوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور 8واں سبب یہ ہے، 10واں سبب یہ ہے کہ ہم جو ہماری قیادت ہو، ہم اپنی قیادت کی مخالفت نہ کریں۔ ہم مسلمان اپنی قیادت کی کبھی بھی مخالفت نہ کریں۔ ایسے نازک وقت میں اگر ہم اپنی قیادت کی مخالفت کریں گے تو ہمیں نقصان ہو سکتا ہے۔ جنگ احد اٹھا لیجئے، یہی مثال کے لیے، یہی ہمارے لیے کافی ہے، بطور مثال یہی ہمارے لیے کافی ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ، اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا جب تم ان کو اللہ کے حکم سے کھدیڑ رہے تھے، انہیں بھگا رہے تھے، مار رہے تھے، حتیٰ اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر، یہاں تک کہ تمہارے درمیان جب فشل آ گیا اور امر میں تم نے تنازع کر دیا، جھگڑا کرنے لگے اور اختلاف کر بیٹھے، وعصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون، اور جب تم کو فتح حاصل ہو گئی تھی اس کے بعد تم نے نافرمانی کی، اس سے پہلے جو نافرمانی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وعصیتم من بعد، وعصیتم تم نے نافرمانی کی، من بعد ما اراکم ما تحبون، فتح جب اللہ نے دکھا دی تھی تم نے نافرمانی کی، منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، تم میں سے کچھ لوگ دنیا کے خواہاں تھے، کچھ لوگ آخرت کے خواہاں تھے، ثم صرفکم عنہم، پھر یہ جو تمہیں شکست کا منہ دیکھنا پڑ گیا تھا اللہ رب العالمین نے اس کو تم سے دور کر دیا، لیبتلیکم ولقد عفا عنکم، اب یہ جو فتح تھی یہ فتح اب شکست میں تبدیل ہو رہی تھی، کیونکہ 70 صحابہ شہید ہو گئے جنگ احد میں۔ کیوں ایسا ہوا؟ لیبتلیکم، تاکہ تمہیں آزمائے، وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، جو تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کی، اس نافرمانی کو اللہ رب العالمین نے معاف کر دیا۔ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اللہ رب العالمین بہت ہی زیادہ فضل والا ہے۔ اب یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں جو جبل رما ہے، اس جبل رما پر 50 تیر اندازوں کو اللہ کے نبی نے متعین کیا تھا، اور ان کو تاکیدی حکم دیا تھا کہ یہ مورچہ نہیں چھوڑنا، کسی بھی صورت میں مورچہ نہیں چھوڑا، اگرچہ تم دیکھو کہ ہماری لاشیں آ کر کے کوے کھا رہے ہیں، پھر بھی نہیں یہاں سے ہٹنا۔ اب مسلمانوں نے حملہ کیا، کافر بھاگ گئے، اپنے اپنے مال چھوڑ کر کے، اپنی تلواریں، اپنے دیگر سامان چھوڑ کر کے بھاگ گئے۔ صحابہ کرام نے دیکھا کہ میدان خالی ہے، کوئی کافر یہاں ہے نہیں، سب کے سب بھاگ گئے، تو یہ یہاں سے ٹیلے سے اتر کر کے جگ گئے سامان لوٹنے کے لیے۔ سامان لوٹنے کے لیے جب گئے، ان کے دلوں میں لالچ آ گئی کہ مال غنیمت سمیٹنا چاہیے، جبکہ اللہ کا نبی کا حکم تھا یہ ٹیلا نہیں چھوڑنا ہے۔ اب مال کے لالچ میں ان لوگوں نے ٹیلا چھوڑ دیا، اسی کو اللہ تعالیٰ نے کہا منکم من یرید الدنیا، تم میں سے کچھ لوگ دنیا کے خواہاں ہو گئے، مال لوٹنے چلے گئے نیچے، مورچہ چھوڑ دیا۔ ومنکم من یرید الآخرہ، تم میں سے کچھ لوگ آخرت کے خواہاں تھے، تو کچھ لوگ باقی رہ گئے، 10-15 لوگ باقی رہ گئے، اور بالآخر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ جو اس وقت کافروں کی طرف سے کمانڈر تھے، پیچھے سے آئے، ان لوگوں کو بھی ہلاک کیا، اور پیچھے جا کر کے جو صحابہ ادھر لوٹ رہے تھے سامان، ان کو بھی ہلاک کیا، ان کو بھی مارا، یہاں تک کہ بہت سے صحابہ شہید ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتنا کاری ضرور پڑا کہ آپ کا دندان مبارک شہید ہو گیا اسی لڑائی میں۔ تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حکم تھا، یہ ٹیلا نہیں چھوڑنا ہے۔ اب یہ ٹیلا چھوڑ دیا، کمانڈر کی مخالفت ہوئی یا نہیں ہوئی؟ کمانڈر کی مخالفت ہوئی، اللہ رب العالمین نے وہاں بھی نہیں بخشا۔ یہ سبق پڑھانے کے لیے کہ صحابہ کرام کو نقصان پہنچ سکتا ہے، تو اے مسلمانوں جب تم اپنے کمانڈر کی کبھی بھی مخالفت کرو گے تو ایسا دن دیکھنا پڑ سکتا ہے۔ اس لیے اپنی قیادت کے ساتھ جڑے رہنا، اختلاف نہیں کرنا،
ان کے حکم کے بغیر جب ایسا نازک موقع آ جائے، ان کے حکم کے بغیر تم قدم بھی نہیں بڑھانا، اگرچہ تم دیکھو کہ ہمارا یہ فائدہ ہو سکتا ہے، جب تک اس کو اطلاع نہ دے دو، اس کو اطلاع دیے بغیر اپنا قدم آگے نہیں بڑھانا، اس کو حالات سے باخبر کرو، جب اس کا آرڈر آئے گا پھر آگے بڑھنا، اس کا آرڈر آئے گا پیچھے جانے کا پیچھے ہٹ جانا، لیکن خود سے کوئی کام نہیں کرنا، ورنہ بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے، جس طریقے سے جنگ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچا اور صحابہ کرام کو نقصان پہنچا۔ وجہ صرف ایک تھی، کمانڈر کی مخالفت، ان کے حکم کو صحیح طریقے سے انجام نہیں دیا گیا۔ کس وجہ سے انجام نہیں دیا گیا؟ دنیا کی محبت غالب آ گئی کہ ہمیں مال غنیمت لوٹنا چاہیے، تو یہ سبب بن گیا۔ تو میرے بھائیوں، قیادت کی مخالفت نہیں کرنا، ہم جڑے ہوئے ہیں اپنی قیادت کے ساتھ، قیادت کے ساتھ ہمیں آخر تک جڑے رہنا چاہیے۔ یہ چند اسباب ہیں جو میں نے ذکر کیا، یہ اسباب اگر ہم اختیار کریں گے اللہ کی مدد آ کر رہے گی، مسلمانوں کو اللہ کی مدد پہنچتی رہے گی۔ لیکن یہ اسباب اگر ہم نہیں اختیار کرتے ہیں اور اپنی مرضی سے، جیسے بھیڑ بکریاں گائے چرتی ہیں جدھر چاہے منہ مار لیا، اس انداز سے اگر کرتے ہیں تو ہمیں ڈنڈا بھی پڑے گا، مار بھی پڑے گا، رسوائی بھی ہوگی، نقصان بھی ہوگا۔ اس لیے قیادت کے ساتھ جڑے رہیں، مضبوط قیادت بنائیں اور اپنی قیادت کے ساتھ جڑے رہیں۔ اللہ رب العالمین ہر حال میں مدد کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔